پاکستان سمیت مسلم دنیا میں لڑکیوں کی تعلیم بڑا چیلنج ہے، اس کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی۔ لڑکیوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی سے ہی معاشرہ مضبوط اور ترقی یافتہ ہوگا۔ طالبات اپنی قابلیت سے بین الاقوامی معیشت میں بھرپور کردار ادا کر سکتی ہیں۔ لڑکیوں کو تعلیم نہ دینا ان کو روشن مستقبل کے حصول سے روکتا ہے۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں رابطہ عالم اسلامی اور حکومت پاکستان کے زیر اہتمام بین الاقوامی اسکول گرلز کانفرنس سے خطاب۔ وفاق نے سندھ سے ہر دور میں سوتیلوں جیسا سلوک کیا، بلاول بھٹو کا اتحادی حکومت سے ناراضی کا اظہار، کہا پاکستان کی ترقی کے لیے کراچی کی ترقی ضروری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں ملیر ایکسپریس وے کے پہلے فیز کا افتتاح کر دیا۔ بلاول بھٹو نے نئے ایکسپریس وے پر خود گاڑی ڈرائیو کی، ٹول ٹیکس بھی ادا کیا۔ اور اڈیالہ والے کو سمجھنا چاہیے وہ جو کچھ کر رہا ہے اس سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ جہاں ریاست کی بات ہو تو کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ گورنر ان کامران ٹیسوری کا گورنر سمٹ سے خطاب، کہا پاکستان پہلے ہے اور اس کے بعد سیاست ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ ریاست کا مقدمہ صوبے میں گورنر ہاؤس پلے کرتا ہے۔ پی ٹی آئی کمیٹی کی بانی سے ملاقات میری ذمہ داری نہیں، ایاز صادق نے ملاقات کے معاملے پر ہاتھ اٹھا لیے، کہا حکومت اور اتحادی فیصلہ کر لے ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں۔ 4 جنوری کو اسد قیصر کو بتا دیا تھا، ملاقات کا مطالبہ حکومت تک پہنچا دیا، فریقین کہیں گے 1-2 دن کے نوٹس پر اجلاس بلا لوں گا۔ اور مریم نواز اور خواجہ آصف کی کوشش ہے مذاکرات ناکام بنائیں، ان دونوں کی باتوں پر انتہائی افسوس ہے۔ اسد قیصر کہتے ہیں کہ کسی خوف میں مبتلا ہیں، نہ کسی سے ڈر رہے ہیں، ہم نے پاکستان کی خاطر ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات پر اعتماد میں نہیں لیا، نہ ہی یہ معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں صرف معاشی اشاریوں میں بہتری سے کام نہیں چلتا، جب تک روپے کی قدر میں بہتری نہیں آتی عام آدمی کو ریلیف نہیں ملے گا۔ حکومت کا مدت پوری کرنا نہ کرنا الگ بات، جائز ناجائز ہونا الگ بات ہے۔ مدتیں تو مارشل لاء بھی پوری کر لیتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن صحیح ہوئے؟ خالد مقبول صدیقی میرے گھر مدارس ایکٹ سمجھنے آئے تھے، وہ وزیر تعلیم ضرور ہیں لیکن میرے گھر وہ زیر تعلیم ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ڈیل کروں گا نہ ریلیف لوں گا، قانونی جنگ لڑوں گا۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں حالیہ الیکشن میں لوگوں نے ووٹ تحریک انصاف کو دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا جواب، کہا بانی پی ٹی آئی سیاسی قیدی نہیں ہے، کیا ملک میں آگ لگانا کسی کا سیاسی حق ہے؟ اپوزیشن حالیہ الیکشن پر بات کرتی ہے، کیا ہمارا مینڈیٹ چوری نہیں کیا گیا تھا؟ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی کے تاجروں سے ناراضی کا اظہار، کہا جہاں موقع ملتا ہے ہم پر الزامات لگائے جاتے ہیں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ تنقید کرنے سے خبر بنے گی، ایسا نہ کریں۔ ابھی ایک میٹنگ میں کہا گیا ہم 1.6 ارب ڈالر کھا گئے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے اس منصوبے پر 80 یا 90 ملین خرچ ہوئے ہیں، اس منصوبے پر کام چل رہا ہے۔ کراچی سے حیدرآباد موٹر وے جیسے بنایا گیا اس سے خوش نہیں، وفاق سے کہوں گا حیدرآباد سکھر موٹر وے کو جلد از جلد بنائے۔ نئے کینالز پر سندھ کے اعتراضات بے بنیاد قرار دینے کا احسن اقبال کا بیان مسترد کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو نے پوچھا کیا پنجاب کے پاس اضافی پانی ہے کہ چولستان کینال کو دے سکے؟ اتنا اضافی پانی نہیں ہے تو نئے کینالز پر پانی کہاں سے لایا جائے گا؟ خدشہ ہے سندھ کا پانی لے کر چولستان کینال اور دیگر نئے کینالز میں چھوڑا جائے گا۔ سندھ اپنے پانی کے حصے پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے نہیں دے گا۔ پاڑا چنار ٹل مین شاہراہ آج بھی آمد و رفت کے لیے بند، مندوری میں دھرنے اور راستوں کی بندش کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ کرم کے لیے امدادی سامان کا دوسرا قافلہ اب تک روانہ نہیں ہو سکا۔ پولیس کا کہنا ہے مرکزی شاہراہ محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ نے بتایا راستے کلیئر ہوتے ہی قافلے روانہ کیے جائیں گے۔ بغن متاثرین کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے مزید 7 امدادی ٹرک بھیج دیے۔ پہلے قافلے میں امدادی سامان کے 10 ٹرک بھیجے گئے تھے۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ جنوبی افریقہ کا دورہ کرنے والی ٹیم میں 7 تبدیلیاں، ابرار احمد، امام الحق اور محمد حریرہ کی واپسی۔ محمد علی، کاشف علی اور روہیل نذیر بھی ٹیم میں شامل۔ عامر جمال، محمد عباس، میر حمزہ اور نسیم شاہ کو آرام دیا گیا۔
پاکستان غریب ملک ہے. 60% لوگوں کی آمدن اتنی ہے کہ ٹیکس نیٹ میں ہی نہیں آتے. 6,70,000 لوگ انکم ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں. چیئرمین FPR راشد لنگڑیال کا تقریب سے خطاب. کہا ٹیکس سسٹم کا ڈیزائن 5% لوگوں کے لیے بنایا گیا. سسٹم کیسے ٹھیک کرنا ہے یہ ٹی وی پر بتانے والے خود ٹیکس نہیں دیتے. جس سے ٹیکس زیادہ لینا چاہیے تھا نہیں لے پائے، اس لیے تنخواہ دار طبقے کو شامل کیا. قانون لا رہے ہیں ٹیکس ریٹرن جمع نہ کرانے والوں کے لیے خریداری مشکل ہو جائے. فتنہ اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہیں. پہلے سول نافرمانی کی کال دی جو مس کال ثابت ہوئی. دسمبر میں کال دی کہ لوگ پیسے نہ بھیجیں، اس کے باوجود ترسیلات زر میں اضافہ ہوا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں جب یہ اقتدار میں تھے تو کہتے تھے NRO نہیں دیں گے، آج خود گھٹنوں کے بل بیٹھ کر NRO مانگ رہے ہیں. جب پھونکوں تعویذ گنڈوں کی حکومت تھی تو تباہی ہی تباہی تھی. وزیر اعظم نے ملک کو نئی پہچان دی. بانی PTI نے جناح ہاؤس حملے سمیت 8 مقدمات میں ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. موقف اپنایا. 9 مئی کو اسلام آباد میں نیب تحویل میں تھا. سیاسی انتقام کے لیے سازش کا الزام لگا کر مقدمات میں نامزد کیا گیا. ATC نے حقائق کے برعکس ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی. ترک امبیری کلا میں ٹریلر نے بریک فیل ہونے کے باعث گاڑیوں کو رونگ ڈالا. حادثے میں 12 افراد جام بحق، 25 زخمی ہو گئے. ٹریلر پر رکھا کنٹینر مسافر کوچ پر گرا، کئی گاڑیاں بھی زد میں آئیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا حادثے میں جام بحق مسافروں کے لواحقین سے تعزیت. زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت. پنجاب میں اپنی نوعیت کے پہلے دھی رانی پروگرام کا آغاز. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی 50 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب میں شرکت. سب کو مبارکباد دی. کہا میرے اتنے سارے بیٹے بیٹیوں کی شادی ہے، آپ سب کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے. سوشل میڈیا پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی جعلی تصاویر شیئر کرنے والے 20 اکاؤنٹس کی نشاندہی. 3 ملزمان گرفتار. دیگر کو پکڑنے کے لیے چھاپے. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی گئی. ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری سربراہ مقرر. FIA سائبر کرائم سیل فیصل آباد میں مقدمہ درج کر لیا گیا. پاکستانی قوم اور سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں. پاکستان میں بسنے والے تمام شہریوں کے جان و مال کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات میں گفتگو. کہا قانونی دستاویزات کے حامل کسی غیر ملکی کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی. پاکستان برطانیہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. جین میریٹ نے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار بھی کیا. سرائے عالمگیر کی ننھی پری اغوا کے بعد قتل. 5 روز بعد بھی پولیس قاتلوں کا سراغ لگانے میں ناکام. لواحقین اور اہل علاقہ سراپا احتجاج. والدین کہتے ہیں بچی ٹیوشن پڑھنے گئی تھی، 2 دن بعد خون میں لت پت لاش گھر کے قریب حویلی سے ملی. ملزمان کی عدم گرفتاری کی صورت میں احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کی دھمکی. بلوچستان کے علاقے سنجیدی میں کوئلے کی کان میں پھنسے 8 مزدوروں کی لاشیں کی تلاش جاری. گزشتہ روز 4 مزدوروں کی لاشیں نکالی گئیں. PDMA کے مطابق ریسکیو ٹیموں نے کان سے 3600 فٹ تک کا ملبہ نکال کر راستہ کلیئر کر لیا. امید ہے کان کنوں تک جلد پہنچ جائیں گے. چترال میں 4 روز سے برفباری کا سلسلہ جاری ہے. رابطہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں، بجلی کی فراہمی بھی متاثر ہے. لوگوں کی مشکلات بڑھ گئیں. سندھ میں موسم سرما کی پہلی بارش. میرپور خاص اور سانگھڑ سمیت کئی شہروں میں بادل برسے. سردی کی شدت میں اضافہ. محکمہ موسمیات کی آج لاہور، قصور، سیالکوٹ اور ناروال میں بارش کی پیشگوئی. کراچی کے لکی ون مال میں ARY گولڈ سٹریٹ ایکسکلوسیو جیولری اینڈ فیشن کے آؤٹ لیٹ کا افتتاح. چیئرمین حاجی جان محمد اور حاجی محمد اقبال نے افتتاح کیا. شہری گولڈ کی خریداری پر 80% تک گولڈ سیونگ کر سکتے ہیں. ARY گولڈ سٹریٹ ایکسکلوسیو جیولری اینڈ فیشن نے 62 طلبہ کو اپنا برانڈ لانچ کرنے کا موقع دیا. ARYB گلوبل اور یونائیٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط. چیئرمین ARY گروپ حاجی محمد اقبال اور یونائیٹڈ انٹرنیشنل گروپ کے ڈپٹی MD شکیل احمد نے دستخط کیے. یونائیٹڈ انشورنس کمپنی کے پالیسی ہولڈرز 80% سے گولڈ حاصل کر سکیں گے.
बीजी प्रॉपर्टीज ने दुबई साउथ में नए हेड ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन मलिक रियाज हुसैन ने रिबन काट कर हेड ऑफिस का इफ्तिताह किया। हेड ऑफ ग्लोबल सेल्स शाहिद महमूद कुरैशी का कहना था दुबई की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। जहां पुरतायुश मकानात थे वहां अब राख और मलबे का ढेर है। लग्जरी गाड़ियां, खूबसूरत इमारतें, महंगे तरीन रेस्टोरेंट्स सब मलियामेट हो गए। लॉस एंजलिस में हॉलीवुड सितारे और अरबपति अफराद सड़कों पर आ गए। हॉलीवुड के होटल्स पनाहगज़ीन कैंप में तब्दील। कैलिफोर्निया में बेघर अफराद के लिए इमदाद की अपीलें। 4 रोज में अमेरिका का महंगा तरीन शहर खंडर बन गया। हाइड्रेंट्स खुश्क होने लगे। माहिरीन कहते हैं दुनिया का कोई भी पानी का जखीरा इस आग पर काबू नहीं पा सकता। एक तरफ भड़कते शोले तो दूसरी जानिब बर्फानी तूफान। अमेरिका आग और बर्फ की लपेट में। जनूबी और वस्ती रियासतों में निजाम जिंदगी मंजमद हो गया। रास्ते और तालीमी इदारे बंद। परवाजें मुअत्तल। टेक्सास, ओक्लाहोमा, आर्कनसास सबसे ज्यादा मुतासिर। तूफान की मजीद वार्निंग जारी। बरतानिया भी शदीद सर्दी की लपेट में। तालीमी इदारे बंद। बिजली की फराहमी मुअत्तल। एयरपोर्ट, रेलवेज और लोकल ट्रांसपोर्ट मुतासिर। स्कॉटलैंड में 150 मकामात पर सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई। इसराइल की गजा पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 21 फलस्तीनी शहीद। सियोनी फौज ने जैतून में मस्जिद को निशाना बनाया। रेमल में रिहायशी इमारत पर बम बरसाए। हमास के मुताबिक शिमाली गजा में इसराइली हमले के बाद मुतादिद गैरकमाली लापता हो गए। तल अबीब में इसराइली फौज के मेजर जनरल पर कदामत पसंद यहूदियों ने हमला कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगी। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज करने वाले 11 तलबा को 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां। आईसीसी के वफ्द का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। वफ्द को मुख्तलिफ इंक्लोजर्स, मीडिया बॉक्स और ड्रेसिंग रूम्स का दौरा कराया गया। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की अपग्रेडेशन रवा माह मुकम्मल हो जाएगी। और इंशा जी को कूच किए 47 बरस बीत गए। मुनफरिद असलों के शायर और मज़ाह निगार इब्न इंशा की बरसी। इब्न इंशा ने सफरनामों, तराजुम और शायरी पर मुश्तमिल तसनीफ का वसी ज़ख़ीरा छोड़ा, जिनमें चांद नगर, उर्दू की आखिरी किताब, चलते हो तो चैन को चलिए, दुनिया गोल है, काबिल ज़िक्र है।